الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جس طرح نماز فرض ہے، لیکن نماز بلا تفریق کسی امیر و غریب کے ہر ایک پر عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ کی فرضیت بھی اسی طرح ہے، لیکن وہ اس شخص پر ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ اصل میں مال کو صاف کرنا ہے، اور زکوٰۃ سے تزکیہ ہو جاتا ہے مال کا۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کا سمجھے گا تو اللہ کا حکم بجا لائے گا، اور جب اللہ کا حکم بجا لائے گا اور اس کو زکوٰۃ ادا کرے گا تو یقیناً اس کا مال بھی پاک ہو جائے گا اور اس کا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر مال کی حرص موجود ہے، اور جو مال کی حرص اس کے اندر موجود ہے یہ دل کی بیماری کی بہت بڑی علامت ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہے گی، اور جمع کرنے کے اندر بھی حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، اور جب کہ اس کا حق پورا نہیں ادا کر رہا تو باقی چیزوں کا بھی اس کے اندر خیال نہیں ہوگا۔ اس طرح انسان روحانی بیمار بھی ہوگا
اور مال کے اعتبار سے بھی، اور بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا نا تو وہ اس کے اثرات انسان کے روحانیت پر تو پڑتے ہی پڑتے ہیں، اس کے جسم پر بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ جو ہے نا، یہ مال کا تزکیہ ہے، مال کو صاف پاک کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کو اوساخ الناس یہ فرمایا کہ یہ مال کی میل کچیل ہے، جو لوگ جو ہے نا کیا ہے، میل کچیل جس طرح انسان کے بدن کے اوپر ہوتی ہے اور دور کرتا ہے تو بدن صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ ادا نہیں کرتے تو پھر قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ انسان کو اس کے اوپر نہ دینے پر جو عذاب ہوگا نا، قبر کے اندر سے شروع ہو جائے گا، اور بعد میں جو عذاب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو ملے گا، اس کی ایک صورت بتائی ہے کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ جہنم کے اندر اسی مال کو ایک یوں سمجھیں کہ گرم کر کے، بالکل گرم لوہے کو گرم کر کے، جس طرح بنایا جائے گرم کر کے، اور اس یہ لوہا ہوگا اور اس کو گرم کر کے بالکل سرخ ہوگا، اور فتقویٰ بہا جباہہم، پیشانی کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور جنوبہم، اس کے جو ہے نا پہلو کو داغا جائے گا، جباہہم و جنوبہم و ظہورہم۔ کیوں کہ انسان جب کسی سے سامنے ہوتا ہے نا، اگر کوئی سوالی بھی آتا ہے سامنے سے تو سامنے سے اس کا چہرہ بنتا ہے، سامنے سے چہرے کے اوپر اس کے کیفیت بنتی ہے، اور ایک طرح سے نفرت کی کیفیت ہوتی ہے، تو چہرے کو سب سے پہلے سامنے داغا جائے گا۔ پھر وہی اگر وہ سائل نہیں چھوڑتا تو یہ پہلو دکھاتا ہے، مڑ جاتا اس سے، اور اگر پھر بھی نہیں پیچھے چھوڑتا تو یہ پھر جو ہے نا پیٹھ پھیر کر دوسری طرف چلا جاتا ہے، تو اب اس کے ان سارے اطراف کو داغا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیا ہے کہ یہ کہا جائے گا اس کو کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کیا تھا، اب اس کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کیا تھا۔ کون ایسا یعنی سمجھے کہ بے وقوف انسان ہوگا جو اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرے گا؟ کس کے اندر اتنی ضرورت ہوگی جو دنیا میں رہتے ہوئے راحت کے بجائے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے نا کہ فرمایا کہ اس کو ایک سانپ کی صورت بنا دیا جائے گا، مسل لہ شجاعن، ایک سانپ اس کو بنا دیا جائے گا، اقرع، اور وہ سانپ جو ہے نا اتنا زہریلا ہوگا، بڑا اژدہا ہوگا، گنجا ہوگا، زہریلا ہوگا، اور پھر یہاں سے پکڑے گا ایسے منہ کو کھینچ کر، یہ ایسے، اور پھر جو ہے نا کھینچ کر اس کو جو ہے نا پیچھے سے لائے گا، اور پھر کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ اس کو جو ہے نا، اور اس کا اتنا زہریلا ہوگا کہ ویسی تو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ سانپ، وہ زہریلے ناگ جو وہاں کے ہیں نا، وہ ایک کہتے ہیں نا پھنکار کر دینا، روئے زمین پر سارا سبزہ ختم ہو جائے، اتنا زہریلا ہوگا۔
تو کون سا انسان کو راحت ملی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے نا میرا 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 مال، انسان اپنے دماغ سے نکال دے میرا میرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا۔ جب یہ بٹھا لیا اللہ کا نا تو پھر کبھی مار نہیں کھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مثال پیش فرمائی اور فرمایا کہ پہلے اقوام میں ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لوگوں کو آزمایا، 3 لوگوں کو آزمایا۔ تو مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت ہے، باقی کتب احادیث کے اندر بھی ہے۔ 3 آزمایا کیسے؟ ایک آدمی تھا وہ گنجا تھا، اچھا فرشتہ آیا نا، اسے کہا بھائی آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے بعد بال مل جائے اور اچھے بال ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ نفرت ختم ہو جائے۔ اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، اور اس نے دعا دی، اس کو مل گیا۔ کیا مال چاہیے؟ فلانا مال، ابھی اونٹ مانگے یا گائے مانگی یا کچھ مانگا وہ مل جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ برکت ڈالے، اور اس کو ٹھیک ہو گیا اور اس کو مال مل گیا۔ کہتے اتنا مال ایک وادی بن گئی، اتنا زیادہ مال بڑھتا گیا بہت زیادہ ہو گیا۔ دوسرا تھا وہ اندھا تھا، کیا چاہیے؟ بس یہ کہ مجھے آنکھیں چاہیے اور میں دیکھنے لگ جاؤں۔ اب اس نے یہ مانگا تو اس نے کہا اچھا مال کیا چاہیے؟ اس نے مال مانگا تو اس نے دعا دی، ایک بڑی وادی اس کے لیے مال کی ہو گئی۔ اب یہ جو تھا کہ اب اس نے مال مانگا وہ بھی مل گیا، اور وہ تیسرا ایک تھا اس کو کوڑ کی بیماری تھی، تو اس کا کہ یہ ختم ہو جائے، لوگ نفرت کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، وہ دعا کی وہ بھی ختم ہو گئی۔ مال چاہیے، بکریاں، اور کہا کہ بکریاں چاہیے، دعا دی، بکریوں کی پوری وادی بن گئی بہت زیادہ۔ 1 سال 2 سال کچھ عرصے کے بعد وہی آیا فرشتہ، لیکن وہ ایک جو ہے نا مجبور اور سوالی کی صورت کے اندر آیا۔ اور اگر ایک آدمی سے پہلے سے کہا بھائی میں مسافر ہوں، راستے پہ جا رہا تھا، حالات ایسے آ گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اپنے مال سے کچھ میری مدد کریں، میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، اور دیکھو آپ اس طرح تھے، مجبور تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو ہے یہ مال دیا۔ یہ تو اس نے کہا میں کہاں مجبور، یہ مال میرے باپ دادے کا ہے، میراث میں سے آیا ہے، فلانا آیا ہے، یہ کدھر سے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو چلو اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ آپ کو ایسا ہی کر دے گا جس طرح آپ تھے۔ دوسرے سے پاس گیا تو اس نے بھی کہا اسی طرح کا جواب دیا، ایسے سے۔ تیسرے کے پاس گیا نا تو اسے کہا بھائی کہ میرا حال یہ ہے، مسافر ہوں اور پریشان ہوں، اور مجھے کچھ جو ہے نا چاہیے کہ میں اپنا سفر پورا کر لوں یہ۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، یقیناً میں اس طرح مجبور تھا، میری حالت خراب تھی اور اللہ نے مجھے دیا ہے، اس وادی میں سے جو آپ چاہیں لے لیں، جو چاہیں لے لیں۔ اس نے آگے سے فرمایا بھائی میں فرشتہ ہوں، آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، تمہارے 2 ساتھی تو برباد ہو گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ ہمیں اللہ نے نہیں دیا، یہ ہمیں ہمارے باپ دادا سے میراث میں یا فلانے سے ملا ہے، وہ دیکھو برباد ہو گئے، ان کا سب کچھ لٹ گیا، دوبارہ سے اس طرح بیمار ہو گئے۔ اور یہ فرق تم کامیاب ہو گئے، اب تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اب یہ کامیابی اس کو کس سے؟ اس نے اللہ کی چیز سمجھی، اللہ کی چیز سمجھی، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ حاضر ہے سب کو، جو لینا چاہتے ہو لے لو۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس اس وقت جو صورتحال ہے نا کہ ہم لوگ سب سے پہلے اپنے ذہن و دماغ سے یہ نکال دیں کہ میرا کچھ نہیں ہے، میرا اور آپ کا، یہ کہیں اللہ کا۔ اگر یہ کہیں گے میرا، یا یہ کہیں گے میری کمائی، یا یہ کہیں گے میری محنت، یا کہیں گے کہ میری شعور، میری جو ہے نا کمال مہارت، میری کمال تجارت کے اندر بہت زیادہ شعوری اور دانائی اور فراست، سمجھے کہ یہ انسان بڑا احمق ہے، بڑا بے وقوف ہے،
اس کو نہیں معلوم کہ یہ تیری عقل میری عقل کس نے دی ہے؟ اگر اللہ نہ دے، بے وقوف نے کوئی چیز بنائی ہے، اللہ پاگل کر دے، پھر کیا کریں؟ اللہ کے بغیر کسی کی کوئی چیز بتا دیں، میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، دل و دماغ، سوچ، شعور، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، یہ ساری قوتیں یہ اللہ کے بغیر کس نے دی ہے؟ جواب آئے گا اللہ ہی نے دی ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ پھر میرا بہت سارے محنت کرنے والے اپنی محنتوں کو صلہ نہیں پاتے۔ تو میرے بھائیوں، محنت پر رزق کا وعدہ نہیں ہے، محنت پر رزق کا وعدہ نہیں ہے۔ محنت کا حکم ضرور ہے، محنت کرو، محنتوں پر رزق نہیں ملتا۔ محنت کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جاؤ گے، لیکن محنت کے اوپر تمہیں صلہ ضرور ملے گا، رزق وہ مقدر پہ ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انگوٹھا چھاپ بھی ارب پتی ہے، اور اس کے بڑے بڑے ڈگریوں والے ملازم ہیں، جس کو کچھ نہیں آتا، کیا کہیں گے کہ یہ اس کی پڑھائی اور ہنر کے اوپر؟ میرے خیال سے تو جتنے بھی بڑے بڑے پروفیسر اور تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، شاید وہ اتنے زیادہ مالدار نظر نہ آئیں۔ تو میرے بھائیوں، مال کے پیچھے نہیں دوڑنا، مال کے پیچھے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کے پیچھے دوڑیں۔ یہ سب کچھ ایسے ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ہاں، جب مال آ گیا اس میں حکم کو پورا کرنا ہے۔ جس شخص نے کر دیا، دیکھیں حدیث میں یہاں تک آتا ہے نا، ایک آدمی ہے وہ صدقہ کرتا ہے نا، صدقہ کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، دل سے کرتا ہے اور محبت سے کرتا ہے۔ یقین جانے اللہ کو اتنا پسند ہے یہ انسان، اتنا پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ، ایک جاہل آدمی لیکن سخی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے۔ بخیل ہے، عبادت کرنے والا ہے، کنجوس ہے، مال کا غم کھا رہا ہے، ٹینشنیں لے رہا ہے۔ اور وہ آدمی دوسرا جو ہے نا جاہل ہے، عام سادہ سا آدمی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ فرض چھوڑ رہا تو پھر بھی بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، فرائض کو نہیں چھوڑنا، فرائض پر کمپرومائز نہیں ہے بھائیو۔ یوں نہیں کہیں کہ ہم کہیں گے وہ نماز بھی نہ پڑھے اور بہت زیادہ آگے گزر گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ عابد کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ فرائض میں سارے برابر ہیں، فرائض کو نہ چھوڑنے والا ہے ہی ناکام ہے، فرائض کو چھوڑنے والا ہے ہی ناکام ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرائض میں پورا کر رہا ہے، لیکن عام طور پہ نہ تسبیحات، عبادات، نوافل، تہجد نہیں بھی پڑھ رہا، جاہل ہے، لیکن وہ سخی ہے، تو یہ اللہ کو اس عابد سے بہت زیادہ پسند ہے جو بخیل ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ جو سخی ہے نا، اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ اور فرمایا بخیل وہ بعید من اللہ، جو بخیل ہے اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ تو یہ کون سا سمجھدار انسان ہوگا جو مال کو اپنے لیے وبال بنائے گا؟ کون سا سمجھدار انسان ایسا کرنے کو پسند کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے ہاتھ کھول دے، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، قرآن کی آیت کو سامنے رکھے، ہاتھ کھول دیں، دل کھول دیں، ہاتھ کھول کر دینا شروع کر دیں، اللہ آپ کو ایسا دے گا کہ کبھی آپ کا ہاتھ آپ کا کبھی تنگ نہیں ہوں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔
دیکھیں اگر ٹینکی کے اندر پانی ہے نا تو پانی نکلے گا تو تازہ آئے گا، اگر پڑا ہوا ہے نا تو بدبودار ہو جائے گا، شاید اس کو بھی نصیب نہ ہو۔ تو اس لیے جتنا آگے نکلے گا اوپر اور آئے گا آئے گا آئے گا، ہو نہیں سکتا نہ آئے۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیں میرے حصے کا سارا رزق مل جائے۔ دعا کر دی، جو اس کے نصیب کا تھا نا سارا مل گیا، کچھ گندم، کچھ اور چیز، کچھ جانور۔ تو اس نے کہا یہ مہینہ 2 مہینے کا راشن ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام 1 سال کے بعد اس پر گئے، انہوں نے کہا دیکھو اس آدمی کا حال کیا ہوا۔ جب دیکھے تو حیران ہو گئے، وہ آدمی جس نے اپنے نصیب کا مقدر کا رزق مانگا تھا، سب مل گیا تھا، دیکھا اس کا وسیع دسترخوان لگا ہوا ہے اور لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ اس بات سمجھ نہیں آئی ہے، اس کا تو نصیب کا مل گیا تھا، پھر کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب سے میں نے اس کا نصیب کا دیا، اسی دن سے اس نے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا، اور جب لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا میری عادت ہے میں اس کو وسیع دیا کرتا ہوں، اس لیے میں نے بھی اس کے لیے وسعت کر دی ہے، اور جب تک کھلاتا جائے گا ملتا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ جو مہینہ آئندہ آ رہا ہے نا، عام طور پہ لوگ اس کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کی طرف آتے ہیں، ایک تھوڑا مال ہے، زیادہ ہے، جہاں بھی ہے سیکھیں انشاءاللہ۔ اس کے اوپر پھر جو گفتگو ہوگی کہ سیکھ کر سمجھ کر اللہ کا حکم پورا کریں اور اس سے بڑھ کر دیں، اور پھر اللہ سے بدلہ لیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔